یہ 10 دن بہت جلدی گزر گئے، کچھ پتہ نہ چلا۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ جنہوں نے ان 10 ایام کے اندر روزے کا خیال رکھا اور گناہوں سے بچے رہے، نماز تراویح کی ادائیگی اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہے، نیکی کے کام کرتے رہے، وہ تو بہت خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیکوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کے بھی بخشش فرما دے۔ اور یہ جمعۃ المبارک کی رات ہے، اس میں 2 نفل توبہ اور 2 حاجت کے پڑھے جائیں اور خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کی صدا لگائی جائے، یہ ورد زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور کل کا دن 10 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ خوب خیر خواہی کے کام کیجئے، نیکی کے کام کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بالخصوص اپنی بخشش اور مغفرت کی دعا کیجئے، اور امت مسلمہ کی دعا، ان کی بخشش و مغفرت کی، اور بالخصوص اپنے والدین کی بخشش کی دعا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین فوت ہو جائیں تب ہی ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، نہیں، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کی صحت کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کے نماز کی طرف رغبت کے لیے، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہیں تو آپ اللہ سے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ انہیں نیکی کی توفیق دے دے۔ یہ اولاد کا بہت بڑا حق ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے۔ تو کوشش کیجیے آج کی رات اپنے رب کو منائیے اور اپنے رب سے حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، رب تعالیٰ دینے والا ہے، رب کریم سے جو مانگیں گے وہ ملے گا انشاءاللہ، یہ میرا یقین ہے۔ آج جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اس مسجد کو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا بیت اللہ شریف کے اندر، اس کی تعمیر و ترقی کو، اور اس مسجد نبوی کے جب میں دیکھتا تھا تو میرا تھا کہ یہ گلستان رسول اس طرح بنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مجھے عطا کیا الحمدللہ، کہ میں نے اس مسجد کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج تک اس تعمیر نے اس کا الحمدللہ اب اس کے اوپر ایک پائی بھی قرضہ نہیں چھوڑا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس مالک کا فضل اور کرم ہے، میری اس میں اوقات نہیں، لیکن یہ آج چمک دمک رہی ہے یہ مسجد رمضان المبارک کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں، اور مزید اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرے گا اور اس کے اندر ہوگا۔ تو اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اس مسجد کو مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور میں نے کہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے اس نظارے کو دیکھوں جو میرے ذہن کے اندر ہے، تو اللہ نے وہ مجھے دکھا دیا۔ تو آخرت کی بخشش کی دعا اب ہے کہ اس کو مزید جو اس کی تعمیر و ترقی ہے اس کے لیے بھی دعا آپ بھی کریں، میں بھی کروں، تاکہ یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا یہ مرکز ہے الحمدللہ، پوری دنیا کے لوگ یہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں اس درگاہ سے الحمدللہ۔ علم دین لوگ یہاں سے جو ہے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے اور ذرائع کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے ہمارے ہیں دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی یہ مرکز پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا تک اس کا پیغام الحمدللہ جا رہا ہے، اور مزید اب بڑھے گا آگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب ہم ابھی یہ چونکہ تعمیر و ترقی کے کام تھے تو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ آنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس رمضان المبارک کے اندر بھی اعتکاف بڑی شان و شوکت کے ساتھ جامع مسجد گلستان رسول مرکز محمدی روحانی قافلہ پر ہوگا۔ آپ کو بھی دعوت ہے، بہت سے لوگ مجھے فون کر کے اجازت لے رہے ہیں کہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے، تو انشاءاللہ اعتکاف کا پورا یہاں پر اہتمام ہوگا۔ جتنے بھی کووڈ-19 کی ہماری یہاں پر SOPs ہوں گی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی یہاں پر اہتمام ہوگا، تو آپ بھی کوشش کیجئے اس اعتکاف کے اندر آنے کی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پوری امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ صلو علی النبی۔